السلام علیکم میرے شاگردوں، میرے دوستوں، آپ لوگوں کے لیے میں ایک اور ویڈیو لے کے آ رہا ہوں جس میں میں نے بتایا تھا کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوا ہے اور ماشاءاللہ ریکمینڈ ہو گیا، تو اس سے میں نے انٹرویو لے کے آیا اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی وہی چیزیں ان سے وہاں پہ ریپیٹ ہوئی ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے میں ان کی سے ساری انٹرویو لے کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے اور آپ لوگ وہاں پہ یہ غلطیاں نہیں کریں گے۔ تو دوستو، اس انٹرویو میں آپ لوگ سارے کچھ سائیکالوجسٹ، ڈپٹی پریزیڈنٹ اور جی ٹی او کے بارے میں جو ان کے خیالات تھے انہوں سارے میرے ساتھ شیئر کیا اور کہا سر آپ کی بڑی مہربانی کی، یہ چیزیں میں نے وہاں پہ یہ غلطیاں نہیں کی۔ چلو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ نمبر 1 پہ اس نے کہا کہ سر میری جو 4 سے لے کر 7 نومبر تک میری آئی سیز بھی تھی، وہاں پہ ہم گئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگوں کی انٹرویو اس دفعہ، آپ لوگوں کی آئی سیز بھی اس دفعہ 4 دن کی ہوگی، تو کبھی کبھی 3 دن کی بھی ہو سکتی ہیں، کبھی 4 دن ہو سکتی ہیں۔ یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کتنے دن آپ لوگ کی انٹرویو لیتے ہیں، کتنے آئی سیز بھی کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں۔ تو دوستو، انہوں نے کہا ہماری 4 سے 7 نومبر تھی۔ اس کا کیا ہوا، پہلے دن اس کو جوہر ہال میں بلایا گیا، اس کو کہتے دن 2 بجے کا ٹائم تھا، ہم سے بایو ڈیٹا فارم سارے فل کروائیں۔ بالکل کہتے میں نے گھر میں بایو ڈیٹا فارم جو سر آپ نے سینڈ کیے تھے وہ میں نے پہلے 2-3 دفعہ اپنے ہاتھوں سے اس کو کمپلیٹ کیا تاکہ وہاں پہ ٹائم کم ہوتا ہے اور میں وہ غلطیاں نہ کروں۔ تو اس لیے کہتے میں نے بایو ڈیٹا فارم فل کیا اور وہی چیز آئی جو اس کے میں نے ایک دفعہ ڈسکشن میں بھی دیا تھا کہ ایم آف مائی لائف میں آپ کا کیا ہے، تو اس نے یہی بتایا تھا ایم آف مائی لائف 60 سیکنڈ کے لیے، انہوں نے کہا اس پہ 1 منٹ کے لیے آپ لوگوں نے کچھ لکھنا ہے۔ اس کا ایم آف مائی لائف یہی تھا کہ میں اس ملک کے لیے کچھ کروں، میں اپنے پیشنز، میرے جو میری ابلٹیز ہے وہ اس ملک کے لیے اپنی سرو کروں اور اس ملک کے لیے میں اپنی قربانیاں دوں۔ تو وہی چیزیں انہوں نے لکھی، کامن سی بات جو ان کے ذہن میں تھی اور اس کا جو خواہش تھی۔ دوسرے دن پہ کیا ہوا، دوسرے دن کہتے ہم نے جب سر ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد ہم تیار ہوئے سارا کچھ، تو کہا کہ آپ جی ٹی او کے پاس آپ لوگوں نے جانا ہے۔ تو جی ٹی او کے پاس ہم گئے تو اور ٹاسک کے لیے جو ہے نا ہمیں لے گئے۔ جی ٹی او صاحب نے ہمیں گروپ کا نام ہمارا جو تھا ڈی تھا، اس میں ہم 10 لڑکے تھے، اور اس نے پوچھا کہ اس نے پہلی 10 لڑکوں سے پوچھا کہ ڈی سے کیا مطلب بنتا ہے، کوئی بھی اچھا مطلب بتا دو۔ کہتا پہلے لوگ ایسے آپس میں دیکھ رہے، میں نے ڈائریکٹ جواب دیا سر ڈالفن۔ اس نے کہا گڈ، ویری گڈ ڈالفن، آؤ سارے میرے پیچھے۔ ہم کہتا ہوں اس کے پیچھے گئے، کمرہ ہمیں دکھائیں جس میں ہم نے انڈور ٹاسک کرنے تھے، ڈسکشن تھے اور گروپ پلاننگ تھے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا سر ہمیں ڈسکشن ٹاپک کے لیے بلایا گیا۔ ڈسکشن ٹاپک میں اس نے ہمیں جو ٹاپک دیا، آبادی کو کنٹرول کس طرح کیا جا سکتے ہیں۔ تو کہتے کہ سر ان کا جو مین ایشو تھا نا، کسی لڑکے کا کیا تھا کہ آبادی کو ہم چائنا کی طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، جاپان کی طرح کر سکتے ہیں۔ پھر ایک ہمارے ساتھ لڑکے نے اس پہ اعتراض کیا کہ چائنا میں اسلام ملک نہیں ہے، یہاں پہ مسلم ملک ہے، تو یہاں پہ مسئلے بڑھ سکتے ہیں، انتشار پھیل سکتے ہیں۔ کہتے اس طرح کرتے میں خاموش تھا، وہاں پہ سارے کسی کو موقع نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ایک بولا کہ گروپ چیسٹ نمبر 5 آپ یہ چیسٹ نمبر 6 کو موقع دیں کیونکہ ٹائم ابھی کم ہے اور ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے چیسٹ نمبر 6 کو موقع دیا۔ اس کے بعد میرا جو تھا کہتے ادھر جو ہے نا اس کو موقع ملا چیسٹ نمبر 6 کو، انہیں باتیں کی۔ اس کے بعد مجھے موقع دیا گیا۔ اس کہتے میں نے آبادی کے کنٹرول پہ یہ بات کی صرف کہ ہم آبادی کو اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، جو اسلام کے بارے میں اسلام نے بتایا اس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس طرح جی ٹی او صاحب نے کہا کہ گڈ، آپ یہ بھی بات ٹھیک ہے جو طریقہ کار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں، کیونکہ اسلام پہ اس طرح سارے خاموش ہو گئے، کوئی بھی اس بات پہ اس کو اعتراض نہیں کر، سارے میرے ساتھ اتفاق کر گئے اور خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد سب کو اپنا اپنا ٹاپک دیا گیا، سب نے بولنا شروع کیا، کسی کو یہ سی پیک پہ دیا گیا، کسی کو ایف اے ٹی ایف پہ دیا، کسی کو چائنا شام اور جو ترکی میں جو حملے ہوئے ہیں وہ پہ، کسی نے طالبان امریکہ کے مذاکرات پہ دیا گیا۔ تو مجھے کہتا ہے مجھے جو ٹاپک دیا گیا
وہ تھا پاکستانی میڈیا جو سچ دکھا رہے ہیں یا جھوٹ دکھا رہے ہیں. کہتا ہے میں نے اس پہ بولنا شروع کیا. میں نے کہا سر پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں تھوڑا سا یہ فرق ہے, پاکستانی میڈیا کے پاس پروف نہیں ہوتا, فل پروف نہیں ہوتا, اور وہ بات کرنا شروع کرتے تھے, جبکہ انٹرنیشنل میڈیا میں اکثر پروف کے ساتھ دکھاتے ہیں, جو کہ پہلے ابھی تھوڑے سے سسٹم صحیح ہوا, چینج ہوا, کچھ آلات پابندی آ گئی اس کی طرف سے, پیمرا کی طرف سے, جس کی وجہ سے اب پاکستانی میڈیا نے بھی سچ شروع کیا, اور کچھ میڈیا جھوٹ بولنا شروع کر رہے تھے تاکہ میرے گروپ کا, میرے چینل جو ہے نا وہ اپ ہو جائیں, اور اس طرح اس کا جو ہے نا لوگ اس کو زیادہ ریٹنگ ملیں. تو کہتے میں نے اس طرح, اس نے جی ٹی او صاحب نے کہا گڈ آپ بیٹھ جائیں. اس کے بعد جو ہے نا اس نے جو گروپ پلاننگ کا بتایا, گروپ پلاننگ میں بھی یہی بتایا کہ ہم سب کو, انہوں نے گروپ پلاننگ کے بارے میں جو میں نے ان کو بتایا تھا وہی اس نے ایکٹ کیا, وہاں پہ عمل کیا. کہتے ہیں سر ہم نے بڑے آسانی کے ساتھ, سکون کے ساتھ ان کی باتیں سنی جی ٹی او صاحب کی, اور اسی پہ عمل کیا. کہتے میں نے بہت اچھے اچھے پوائنٹ دیے, اور سب نے کہا کہ آپ ہی اس کو بریف کرو. کہتے میں نے بریف کیا, پلاننگ کمپلیٹ تو نہیں ہوئی, لیکن جی ٹی او صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے, اب چلو شاباش آپ لوگوں نے بڑا اچھا بریف کیا, اور کمپلیٹ تو نہیں ہوا لیکن جو جو پوائنٹس انہوں نے بتایا تو میرے سارے یاد ہیں. اس نے ایک جگہ پہ مجھ سے پوچھا کہ یہاں پہ کتنے سپاہی کھڑے تھے اور کتنے شہید ہوئے تھے. میں نے بتایا سر ادھر 3 شہید ہوئے اور 4 جو ہے نا وہ جو ہے نا جو تھے زخمی ہیں. تو گاڑی کتنی ہے, انہیں سارے کچھ وہی مجھ سے پوچھا جو انہوں نے ہمیں بتایا. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں دوستو, وہاں پہ آپ سے وہی چیزیں پوچھتے ہیں جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اس نے آؤٹ ڈور ٹاسک کے لیے ہمیں لے کے گیا, کہا کہ آپ لوگوں کا آؤٹ ڈور ٹاسک شروع ہو رہا ہے تو آپ لوگ جلدی جائیں اور کٹ پہن کے آ جائیں. کہتا ہم نے کٹ پہنے, جلدی سے کٹ پہن کے آ گئے, اور کہا کہ آپ لوگ کا گروپ پروگریسو گروپ ٹاسک شروع ہو گیا. تو پروگریسو گروپ ٹاسک میں کہتا ہے لڑکے بڑے, میں پہلے اس کو غور سے دیکھ رہا کہ لڑکے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے کہتا ہے اتنا اس کے بارے میں یہی معلومات تھا کہ کچھ لڑکے ابھی سیلفش بنیں گے, کوآپریٹ نہیں کریں گے. کہتے میں نے سب سے پہلے لڑکوں کو جج کیا کون کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد کہتے میں نے کچھ لڑکے آگے گئے ٹائر اٹھا کے, کسی نے پلینک اٹھایا, کسی نے رسی اٹھا کے آگے چلے گئے, کیونکہ میں نے سوچا 40 منٹ کا ٹائم ہے اور لڑکے پہلے سے ادھر آدھے سے زیادہ گروپ جو ہے نا ٹاسک کمپلیٹ کر دیا, اور بیچ میں باقی پیچھے جو رہ گیا اس کا کیا ہوگا. کہتا میں نے ان کو 2-3 چیزیں بتائی, سجیشن بتائیں. پہلے تو وہ خاموش تھے, اس کے بعد میں نے جب وہاں پہ پہنچ گئے تو وہ لڑکے باقی میرے پھر سے میں نے کہا اگر ہم دوبارہ اس طرح کریں گروپ چیسٹ نمبر 7 اگر ہم اس طرح کریں تو وہ آپ یہ کر. کہتا ہوں وہ پھر سے انہوں نے میری بات مان لی اور واپس آ گئے. تو ہم نے پھر سے جو میں نے پلان اور سجیشن بتائیں وہ بڑے اچھی تھی اور واقعی ان کے کام آ گئے, اور سب نے کوآپریشن شروع کیا. اور جو تھے تھوڑے سے اپنے آپ کو بڑے تھے, ٹائر اٹھانے والے تھے, اس کو ٹائر کے ڈیوٹی دی, کسی کو رسی اٹھانے کی ڈیوٹی دی, اور سارے ایک دوسرے کوآپریٹ کر کے ہم نے بڑے اچھے انداز میں اس کو کمپلیٹ کیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ سر ہم جی ٹی او صاحب بڑا شاباش دیے کہ ہم ان کے پاس گئے. کچھ لڑکے بڑے خوش ہو رہے تھے, ہنس رہے تھے. میں بالکل خاموش کے ساتھ کھڑا رہا, سکون کے ساتھ لائن میں کھڑا رہا. پھر دوسرا ہاف گروپ ٹاسک میں کہتے ہیں انہوں نے ہمیں انسٹرکشن دیے. انسٹرکشنوں میں کہتے ہیں میں سنتا رہا کہ جو انسٹرکشن دے رہا تھا وہی میں سنتا رہا, جو تاکہ وہ کوئی میں غلطی نہ کروں, بعد میں نہ پوچھوں. کہتے اس میں ہمارے ساتھ لڑکے تھے, وہ بعد میں پوچھے سر فلانا پوائنٹ آپ نے کیا بتایا تھا, سر اس کا کیا, اس ریڈ لائن کا کیا بتایا تھا. تو اس پہ جی ٹی او صاحب نے پوچھا ہے کوئی بتا سکتے ہیں یہ ہاف گروپ ٹاسک میں. کہتے ہیں میں نے سے پوچھا کہ کوئی اس میں بریف میں نے کیا بتایا. کہتے ہیں میں نے وہی بتایا جو جی ٹی او صاحب نے بتایا, کیونکہ میں نے غور سے ان کی انسٹرکشن سنی تھی. اور میں ہر دفعہ یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے انسٹرکشنز. اس کے بعد کہتے ہیں وہ جی ٹی او صاحب نے کہا, میں نے جب بریف کیا اس کو جو لڑکے کو, اس نے کہا دیکھو سمجھ آ گئی. پھر اس لڑکے نے سر ہلایا کہ سر یس سر. پھر جی ٹی او صاحب نے مجھے شاباش پھر سے دیا, اور کہتے ہیں کہ ابھی ٹرکس جو ہے نا یہ جو ہاف گروپ ٹاسک شروع ہو گیا اس میں ہمارے لڑکے, ایک لڑکا تھا جو کہ بہت جلدی کر رہا تھا, بار بار میں نے اس کو روکا. میں نے کہا آپ تھوڑی سی ذہن لڑا کے کوئی پلان بنا کے آپ جائیں, آگے اس طرح نہ جائیں. پھر کہتا ہم نے ایک پلان بنایا, تھوڑا سا سوچا, اس کے بعد ہم نے وہ بھی ہاف گروپ ٹاسک بھی اللہ کے فضل سے کمپلیٹ ہوا. جو اس کے بعد کہتا ہمیں چھٹی دی گئی کہ آپ لوگ جائیں روٹی کھائیں, دوپہر کی روٹی کا ٹائم ہو گیا. اس کے ہم گئے روٹی میں کھانا کھایا.
دوستوں کے ساتھ اپنی بریف ڈفری کیا کہ کیا کس کے ساتھ کیا کیسے ہوا، سب نے بتایا۔ اس کے بعد 7 نمبر ڈپٹی پریزیڈنٹ کے لیے ہم گئے، کسی کو بتایا کہ آپ کا ڈپٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ ہے، کسی کو کہا کہ آپ کا سائیکالوجسٹ کے ساتھ ہے انٹرویو۔ کہتے ہیں میرا جو انٹرویو تھا وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ گیا، وہاں پہ بیٹھ گیا ہوں، لال بتی کا بتایا کہ لال بتی جیسی آن ہو جائے تو آپ نے اندر جانا ہے۔ کہتے ہیں میں جب لال بتی آن ہو گیا اندر گیا ہوں تو انہوں نے کہا آپ تھوڑا ویٹ کریں، میں پھر باہر نکلا ہوں، میں نے اوکے سر کر کے پھر باہر نکلا ہوں، پھر جا کے انہوں نے لال بتی آن کی، پھر میں گیا ہوں اور میں نے پھر اجازت مانگی، میں کمنگ سر، انہوں نے کہا یس پلیز۔ کہتے ہیں میں اندر گیا ہوں، انہوں نے میرے سے انٹروڈکشن پوچھا کہ انٹروڈیوس یور سیلف، میں نے اپنے بارے میں سارا کچھ انگلش میں بتایا۔ کہتے سر جو سوالات انہوں نے انگلش میں کیے وہ میں نے انگلش میں جواب دیے، جو اردو میں کیے وہ میں نے اردو میں بتائے، میں نے یہ نہیں کہ انہوں نے اردو میں بتایا میں نے انگلش میں جواب دیے، میں نے کہیں پہ میں نے ایفیشنسی نہیں ماری جو آپ نے بتایا کہ ایفیشنسی نہیں کیا مارنی، جو سوال جواب پوچھتے ہیں وہی بتانے۔ اس کے بعد انہوں نے انٹروڈکشن کے بعد جنرل نالج کے سوال کیے، جو کہ کہتے اس نے پہلے سوال کیا الہدا کا دوسرا نام کیا ہے، الہدا کا دوسرا نام کیا ہے، جو کہ میں نے بتایا کہ سر اس کا نام جو ہے نا قرآن پاک کا دوسرا نام ہے۔ اس طرح تحلیل کا پوچھا، کہتے ہیں تحلیل کا جب میں نے بتایا کہ فرسٹ کلمہ، اس طرح بحرین کا مطلب پوچھا، کہتے ہیں بحرین کا مطلب مجھے یاد نہیں رہا، میں نے کہا سوری سر۔ اس کے بعد اس نے پوچھا اوکے، اس نے پوچھا سٹی آف پیس کا نام بتاؤ، کہتے ہیں میں نے پھر بتایا سوری سر مجھے نہیں آ رہا تھا۔ کہتا اس نے جب سوری سر کا کہا ہے نا تو اس میری طرف دیکھتا رہا 1 منٹ کے لیے، تھوڑا سا اس نے ایموشن چینج کیے تو غصے سے کہ یار دیکھو آپ کو آتا ہی کچھ نہیں۔ کہتے میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا سکون کے ساتھ۔ انہوں نے پھر سویڈن کا پوچھا، سویڈن کی کرنسی بتائے، میں نے بتایا کرونا، وہ بھی بتا دیا۔ اس نے کہا مکہ کا پرانا نام بتایا، اس نے کہا میں نے بتایا کہ سر مکہ کا پرانا نام بکہ ہے۔ اس طرح اسلامی آرمی کا پہلا کمانڈر بتایا، وہ بڑا آسان سوالات پھر پوچھے۔ اس طرح کچھ اور سوالات بھی کہتے ہیں جنرل نالج کی پوچھے، اسلامی آرمی کا پہلے کمانڈر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بتایا۔ تو اس میں انہوں نے کہا اچھا آپ سے ساتھ میں ایک اور سر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا سر آپ اس سے کچھ کویشچن کریں گے؟ سر بیٹھے تھے، کہتے آپ کچھ کویشچن پوچھیں گے دوسرے سر سے؟ سر نے کہا ہاں کیوں نہیں پوچھوں گا، تھوڑا سا چیک کروں گا اس بچے کو۔ کہتا انہوں نے سوال کیے اگر آپ کو میں 1 کروڑ روپے دوں یا آپ کو 1 کروڑ روپے ملیں یا آپ کو قراندازی میں نکلے یا آپ کو کس طریقے سے ملے تو آپ اس کا کیا کرو گے؟ فرسٹ آف آل کیا کرو گے؟ کہتا میں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ سر میری دلی خواہش کہ میرے والدین جو ہے نا حج کریں، عمرہ کریں، ادھر یہ میری دلی خواہش ہے، میں سب سے پہلے والدین کو حج کراؤں گا، عمرہ کراؤں گا۔ اس کے بعد جو بھی رہیں گے اس پہ میں نے یہ جو میرے گاؤں کے حالات ہیں وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے، وہاں پہ تعلیم کا مسئلہ ہے، وہاں پہ یہ ایشو ہے، میں کوشش کروں کہ وہاں پہ یہ سرو کروں اور ان لوگوں کو فائدہ ہو جائے جو کہ میری دلی خواہش ہے اور بچپن سے خواہش ہے کہ اس گاؤں کے لیے میں کچھ کر سکوں۔ اس نے کہا اچھا۔ تو دوسرا سوال اس نے ڈائریکٹ پوچھا کہ آپ کی عمر 18 سال ہے، 18 سال ہے، کسی سے یہی پوچھا، اکثر یہی 18 سال پوچھتے ہیں لڑکے، میرے 2-3 شاگردوں سے پوچھا، ان سے ایک اور لڑکا بھی یہی کہہ رہا تھا کہ لیکن اس لڑکے نے تھوڑی سی ہمت تھی، انہوں نے کہا آپ نے 18 سال ہے تو آپ نے کو کہہ دیا جائے کہ ایک حرام کام کرو گے تو کیا کام پسند کرو گے؟ کون سا حرام کام کرو گے جو کہ حرام بھی اور کام بھی آپ کرو گے؟ کہتے میں نے سوچا ڈائریکٹ میں نے جواب دیا کیونکہ میرے ذہن میں ایک آ گیا کہ حرام کام سانگ بھی تو ہے، میوزک۔ کہتے میں نے کہا میں میوزک سنوں گا، وہ بھی جو حرام کام ہے اور اکثر ہم لوگ سن رہے ہیں اور اس سے دیکھو نہیں سننا چاہیے، یہ بھی ایک حرام چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، وہ بالکل خاموش ہو گئے کہ یار دیکھو اس نے کس طرح جواب، کچھ لڑکوں نے اس طرح جواب دیا تھا میں شادی کروں گا، میں فلانا کام کروں، ایفیشنسی زیادہ کر کے نا، تو اس طرح آپ لوگ اپنا نقصان کر رہے ہو۔ تو اس نے پوچھا پھر اس کے بعد انہوں نے ریاضی کے سوال پوچھے کہ ریاضی میں انہوں نے پلس مائنس کے پوچھے، سپیڈ کا پوچھا، ایئر کرافٹ کی سپیڈ کا بتایا کہ کتنی سپیڈ کے ساتھ جائے گا کراچی میں فلانا، یہ پوچھا اور وہ پوچھا۔ تو اس طرح کہتا وہ ریاضی کے سوال بھی میں نے سارے بتا دیے، صرف ایک سوال تھا جو کہ مجھے میرے ذہن میں اس کا فارمولہ یاد نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا میں سوچتا رہا، جو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے ریاضی کے سوال پہ سوری نہیں کرنی بلکہ آپ نے بتانا ہے کہ سر بالکل خاموش رہنا، بالکل سوچنا ہے آپ نے آخر تک۔
یہ نہیں کہنا کہ سوری سر. کہتے میں خاموش رہا اور وہی کیا, سر نے اگلا سوال پوچھنا شروع کر دیا. تو اس طرح انہوں نے کہتا میرا انٹرویو ختم ہو گیا. اس کے بعد اس نے مجھے اجازت دیا اور میں واپس مڑ کے اپنے روم میں آ گیا. اس کے بعد اس نے کہا اگلے دن ہمارا جو تھا آبسٹیکل تھا. کہتا آبسٹیکل میں نے بڑے زبردست کیے سر. اس میں میں نے پہلے سے انہوں نے, وہ لڑکا فٹ بالر تھا, بڑی سپیڈ کے ساتھ رننگ کرتا ہے, فٹ بال کھیلتا ہے. اس نے کہا میں نے 2 منٹ میں 12 آبسٹیکل کیے ہیں اور بڑی سپیڈ کے ساتھ, کہیں پہ ڈرا نہیں ہوں, بڑے جمپ مارے. کہتا بڑا آپ اوپر والے نیچے والے سارے میں نے آبسٹیکل کیے ہیں, جس کی وجہ سے چٹیو صاحب نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں, گڈ. اس کے بعد کہتے ہیں مجھے سائیکالوجسٹ انٹرویو کے لیے جو کچھ لڑکے رہتے تھے اور کچھ کا ہو گیا تھا, اس نے مجھے بلایا سائیکالوجسٹ انٹرویو والے کے لیے. تو اس نے پوچھا کہ آپ اس لڑکے کا چیسٹ نمبر 143 تھا. کہتا آپ کے چیسٹ نمبر جو پہنا ہوا ہے اس کے بیک سائڈ پہ کون سا کلر ہے. کہتا میں نے پہلی جب میں پہنا تھا میرے ذہن میں آیا تھا کہ یار چیسٹ نمبر تو اس کا پچھلے کوئی لکھا تو نہیں ہے کہ اس پہ. اس نے بتایا کہ سر اس کا چیسٹ میں پیچھے جو ہے نا وائٹ کلر تھا. کہتا ہے میں بنا اس کی کہ میں چیسٹ نمبر کو اس طرف دیکھوں اور اس کی طرف دیکھوں, میں نے اس کی طرف دیکھتے نہیں دیا اور سیدھا میں نے کہا سر وائٹ کلر ہے. کہتا اچھا. کہتا ISSB میں کوئی چیز آپ کو بری لگے تو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے تاکہ ہم اس کو اچھا کریں اور اس کی بہتری لے کے آ سکیں, کوئی بہتری کی بات کر سکیں. کہتے میں نے کہا سر کوئی بھی چیز بری نہیں ہے, میں نے ہمیشہ ان کو بتایا آپ ISSB ماشاء اللہ پرفیکٹ ہیں, اس سے اور پرفیکٹ وہ خود سمجھدار لوگ ہیں. آپ نے ان کے ذہن کے مطابق یہ نہیں کہنا کہ سر وہ چیزیں اگر اس طرح ہو جائیں, اگر یہ ٹاسک اس طرح اگر 3 دن کے بجائے 2 دن ہو جائے, اگر 4 دن کے بجائے 6 دن ہو جائے, نہیں آپ نے ایسی کوئی بھی بات نہیں, بس سب چیزیں اوکے ہیں. کہتے میں نے وہی بتایا. کہتا اس نے پوچھا کہ لڑکی میں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے. کہتا میں نے وارڈیشن ٹیسٹ میں اور یہ لکھا تھا اور ایک پکچر بھی اس طرح اس پہ بنائی تھی لڑکی پہ جو کہ لکھا ہوتا کہ وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہے. کہتا میں نے کہا لڑکی میں سب سے زیادہ مجھے جو پسند ہے اور واقعی مجھے وہ کہہ رہے مجھے پسند ہے کہ وہ ہارڈ ورکر بہت ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ پڑھائی کرتے ہیں, وہ آج کل ہر بورڈ میں ٹاپ کرتی ہیں, ہر جگہ پہ وہ سب سے زیادہ نمبر لے کے جاتی ہیں. اس نے بتایا کہ کوئی یہ پوچھا کہ کوئی 2 خامیاں بتاؤ دوست کی. اس نے کہا میرے دوست جو ہے نا ایک موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں, ٹو مچ موبائل یوز, اور جب اس کے ساتھ کوئی بحث کرو تو بحث میں بہت تیز ہے. کہتے ہیں بحث بہت زیادہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ 2 خامیاں مجھے ان کی پسند نہیں ہیں. کہتا اچھا. پھر اس نے کہا آپ سارے جواب جو سوالات پوچھیں, جو چیزیں پوچھیں, کہتے میں نے سارے سر ٹو دی پوائنٹ جواب دیے, کوئی کسی جگہ پہ میں نے غلطی نہیں کی. کہتے 10 منٹ کے انٹرویو کے بعد اس نے کچھ اور سوالات بھی پوچھیں جو کہ میں یہاں پہ آپ سے شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ کچھ حالات اور کچھ یہ سے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے. کہتے وہ ساری 10 منٹ کی انٹرویو کرنے کے بعد اس نے میرے سے کہا آپ جا سکتے ہیں. کہتے میں نے اجازت اور تھینک یو سر کہہ کر ہم ہاتھ ملا کے باہر نکلا ہوں. تو اس کے بعد کہتے آخری دن جو تھا سب کو بٹھایا اور 10 لڑکوں کو نہیں دیا, باقیوں کو کہا آپ لوگ جا سکتے ہیں. تو 10 لڑکوں میں سے تین لڑکوں کا ری انٹرویو ہو گیا, کچھ لڑکوں کا کہتے کمانڈ ٹاسک ہوا, کچھ کا ری آبسٹیکل ہوئے. کہتے میرا جو سر آیا تھا وہ ری کمانڈ ٹاسک آیا تھا. کہتے وہ کمانڈ ٹاسک تھوڑا سا آسان تھا, صرف وہ چیک کر سکتے میری ورڈز آف کمانڈ چیک کر رہے تھے کہ کس طرح. کہتے اس دفعہ تو میرے بالکل سر میری تو فل انرجی اتنی میں نے ویسٹ کی, اتنی اپنا اندر جتنی ابیلٹیز وہ ساری میں نے شو کیا اور اتنی زوردار آواز سے میں نے سب کو سمجھایا اور بڑا اچھا میرا کمانڈ ٹاسک ہوا. اور اس نے GTO صاحب نے مجھے شاباش دیا اور کہتا ہے میں چلا گیا ہوں. اگلے دن کہتا میں نے اس پہ سائڈ پہ چیک کیا تو ریکمینڈنٹ آ رہا تھا سائڈ پہ اور اگلے ماشاءاللہ اس کو ریکمینڈیشن لیٹر مل گیا. تو دوستو آپ لوگوں نے بھی یہی چیزیں دیکھنا ایک لڑکا کامن سے گیا ہوا ہے, کوئی بھی غلطی نہیں کر رہا, کوئی اپنی نارملٹی شو کر رہے ہیں, کچھ آپ نے کوئی کاپی نہیں کرا, جو چیزیں ہیں بس غلطیاں نہیں کر رہے, جو غلطی انسان اپنی غلطی اپنی زبان کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں وہاں پہ. تو اس لیے آپ نے ریلیکس ہونا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا ہے. دوستو یہ آپ لوگ کے لیے بڑا اچھا موقع ہے, آپ لوگ ابھی یہ وقت پھر آپ کو نہیں آئے گا. اور اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پسند کیا تو اس کو لائک کریں, اس کو شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں اگلی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بڑی مزید اچھی ویڈیو میں نے بنائی ہے. کچھ اور اسٹوڈنٹ میرے سلیکٹ ہوئے ہیں, ان کی بھی میں نے ویڈیو بنانا شروع کر رہا ہوں, تو آپ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک ضرور کرنا. آخر میں ایک نعرہ لگاؤں, پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی پائندہ باد. اللہ حافظ.
اللہ پاک آپ سب کو سلیکٹ کرے، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔